ترین عذاب میں آل فرعون کو داخل کر دو۔ صلی علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء من اقصى المدینة رجل يسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ عذاب قبر کا مسئلہ اور عذاب قبر کا عقیدہ مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں سے ہے، اور امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو عذاب قبر کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہہ کر کہ عذاب قبر نہیں ہے، لوگوں کو گناہوں کی زندگی کی طرف دھکیل دیا ہے کہ جب قبر میں پوچھ گچھ ہی نہیں ہے، عذاب قبر کا تصور ہی غلط ہے، پھر ہم دنیا میں جو چاہیں کریں۔ جب وہاں پکڑ ہی نہیں ہے پھر اس سے ڈرنا کیسا؟ اور یہ لوگ بدعقیدگی میں مبتلا ہیں، کہنے کو یہ قرآن پر عمل کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن سے کوسوں دور ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو جو بخاری اور مسلم میں ہیں، صحیح سندوں کے ساتھ موجود ہیں، ان کا انکار اس لیے کر دیا جاتا ہے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کی کون سی آیت کے خلاف ہیں اس کا ان کو علم نہیں۔ ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ چونکہ قبر پرست قبروں پر جاتے ہیں، لہذا اس قبر کا ہی انکار کر دیا جائے کہ نہ بانس رہے نہ بانسری۔ جب قبر نہیں، عذاب قبر نہیں، تو لوگ قبروں پر جائیں گے نہیں، ان سے مرادیں مانگیں گے نہیں۔ لگتا ایسے ہے کہ وہ عقیدہ توحید پھیلانا چاہتے ہیں، قبر کا انکار کر کے، عذاب قبر کا انکار کر کے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ عقیدہ توحید نہیں کہ لوگوں کو ایک عقیدے سے اس لیے ہٹا دیا جائے کہ لوگ قبروں پر جا رہے ہیں، لہذا قبر اور عذاب قبر کا انکار کر دیا جائے کہ کوئی عذاب قبر نہیں ہے، تاکہ لوگ یہاں قبروں پر جا کر ان سے مرادیں نہ مانگیں۔ اس کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ ایک بنیادی عقیدے کو اس کا ہی انکار کر دو، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو توحید کی دعوت دو اور ان کو بتلاؤ کہ اللہ سے ہی مانگا جاتا ہے، قبر والے کچھ نہیں دے سکتے۔ قبر والے تو خود مر گئے ہیں، ان کے بیٹوں نے، ان کے رشتہ داروں نے خود ان کو مٹی میں دفن کیا ہے۔ کیا یہ زندہ تھے؟ اور اگر زندہ تھے تو ان کی اولاد نے ان کو کیوں دفن کیا؟ اور اگر قبر میں جانے کے بعد یہ زندہ ہو گئے پھر ان کو قبر سے باہر کیوں نہیں نکالتے ہو؟ ان کو عقیدہ توحید بتلاؤ، سمجھاؤ۔ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے کسی عقیدے کا انکار اس لیے کر دیا جائے کہ اس وجہ سے لوگ قبر پرستی میں مبتلا۔ حالانکہ
جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عذاب قبر قرآن کے خلاف ہے وہ ان کی غلط فہمی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ ہے جس پر صبح و شام فرعونیوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرعونیوں کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی ان کو کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اے فرعونیوں اب شدید ترین عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ اس آگ پر صبح و شام پیش کیا جاتا ہے فرعونیوں کو، لیکن جب قیامت قائم ہوگی ان سے کہا جائے گا کہ اے فرعونیوں شدید عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن جو اللہ آگ کا شدید عذاب دے گا، اس قیامت سے پہلے ایک عذاب ان کو صبح و شام دیا جا رہا ہے۔ اگر عذاب قبر نہیں ہے اور صرف قیامت کے دن ہی عذاب ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں یہ کہہ کر کہ صبح و شام ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن ان کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دیا جائے گا، اس کا معنی یہ ہے کہ دو عذاب تھے۔ امام بخاری نے قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھ کر ثابت کیا کہ عذاب قبر قرآن میں موجود ہے، اس لیے کہ جو کم تر عذاب ہے وہ پہلے دیا جا رہا ہے اور جو شدید عذاب ہے وہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ ان میں دو عذابوں کا تذکرہ ہے، لہذا ثابت ہوا کہ قیامت سے پہلے ایک عذاب ہے جو دیا جائے گا اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب دیا جائے گا۔ تو قرآن مجید ہی عذاب قبر کا تذکرہ کرتا ہے۔ اسی طرح اس قرآن کی اس آیت کی روشنی میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی ان کان من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ وان کان من اہل النار فمن اہل النار فیقال ھذا مقعدک حتی یبعثک اللہ الیہ یوم القیامہ۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ قرآن کی اس آیت کی تشریح میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان احدکم اذا مات، تم میں سے جب کوئی انسان مر جاتا ہے، عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی، صبح و شام اس پر اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ ان کان من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ، اگر وہ جنتی ہے اس کو صبح و شام جنت دکھلائی جاتی ہے۔ وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، اور اگر وہ جہنمی ہے تو اس کو صبح و شام جہنم دکھلائی جاتی ہے۔ فَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور کہا جاتا ہے کہ یہی تیرا ٹھکانہ ہے، جہاں پر اب تو موجود ہے یہی تیرا ٹھکانہ ہے اس وقت تک جب تک کہ اللہ تعالیٰ قبروں کو پھاڑ کر قیامت کے دن لوگوں کو باہر نہیں نکالتا ہے، تو نے اسی ٹھکانے پر رہنا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے صبح و شام عذاب کا تذکرہ کیا ہے اور حدیث نے بھی جہنمیوں کے لیے صبح و شام جہنم دکھانے کا تذکرہ کیا ہے، اور اس وقت تک جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی بتلایا گیا ہے کہ اس نے اسی قبر میں رہنا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ عذاب قبر ثابت نہیں ہے یہ غلط نظریہ ہے۔ قرآن کی اس آیت سے بھی ثابت ہے اور اس کی تشریح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث بھی کرتی ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے جس کو براء ابن عازب روایت کرتے ہیں،
بخاری اور مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں المسلم